ہاں یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، آج یہ جو وقت ہے اگر اس کو قابو میں نہیں لیا تم نے، اگر تم اس وقت کو نہیں سمجھے تو میرے بھائیو یہ وقت بھی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ زندگی تو نکلتی جا رہی ہے، زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، زندگی میں کوئی سا لمحہ، کوئی سا پل، کوئی سا دن، کوئی سا غم، کوئی سی خوشی ہم نے نہیں روکی، نہیں روک سکے، نہیں رکھ سکے اپنے ساتھ۔ دنیا میں ہم نے کتنا اسٹرگل کیا، کتنی محنت کی، کتنی مشقت اٹھائی، کتنی تکلیفوں کو دیکھا، کتنی خوشیوں کو دیکھا۔ ہم نے دنیا میں مال بھی کمایا، ہم نے دنیا میں خوب خوشیاں دیکھیں، خوب غم دیکھے، ہر دن ہم نے گزارا، لیکن آج مجھے بتاؤ، آج بتاؤ ہم نے پیچھے کا کیا اپنے پاس رکھا ہے؟ بتاؤ پیچھے کا کیا ہم نے پاس رکھا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، آج ہم سے ان کی قدر نہیں ہوتی ہے، آج وقت چلتے ان کی قدر نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، یاد، اگر وقت رہتے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کر لیں گے، ان کی عزت کر لیں گے، ان کو اپنا سمجھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہوگی۔ اگر ہم ان کو اپنا نہیں سمجھیں گے، قدر نہیں کریں گے، اہمیت ان کی نہیں سمجھیں گے تو میرے بھائیوں کل پچھتاوے کے سوا، غم کے سوا، رنج کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، ہم نے ایمان کی قدر نہیں کری، ایمان کو اپنے کو بھلا کر زندگی بسر کرنے لگے کہ نہ ہم حرام دیکھتے، نہ حلال دیکھتے، نہ اچھا دیکھتے، نہ برا دیکھتے، نہ نیک کام دیکھتے، نہ برا کام دیکھتے، نہ اپنے اللہ کو دیکھتے راضی ہے، نہ یہ دیکھتے کہ ناراض ہے، نہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے بارے میں ہم جانتے، ہم نہ اپنے اللہ کے حکم پورے کرتے، نہ نبی کی سنتوں کو اپناتے، نہ اپنی زندگی ایمان والی بسر کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ آج یہ حال ہم نے اپنے ایمان کا کیا ہے؟ اگر اس دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہونا پڑ گیا، وقت چلتے اس کی قدر نہیں کری ہم نے اپنے ایمان کی، تو آپ کو خبر ہے شیطان کھلا دشمن ہے؟ آپ کو پتہ ہے شیطان کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نیک ہو، امیر ہو یا غریب ہو یا کمزور ہو یا قوی ہو، طاقتور ہو، صلاحیتوں والے ہو یا بے وقوف ہو، آپ کو کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ بے وقوفی ہے، بے وقوفی ہے۔ آپ کے پیچھے ایک دشمن ہے آپ کا، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کو کامیاب ہونے نہیں دے گا، آپ کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ جب دنیا میں انسان کامیاب ہوتا ہے، جب دنیا میں انسان سکسیسفل پاتا ہے، جب دنیا میں اس کا اچھا وقت ہوتا ہے تو اس کے جلنے والے بہت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی اڑان بھرو گے، اڑان پر آؤ گے تو کوئی نہ کوئی آپ کے پر کاٹنے ضرور آئے گا۔ جب آپ ہواؤں میں جائیں گے تو آپ کے پر کاٹنے والے ضرور آئیں گے۔ جب آپ اعمال بنائیں گے، جب آپ نیک کام کریں گے، جب آپ اپنے پاس اعمال کا ذخیرہ اکٹھے کریں گے تو ایک اور چور تمہارے پاس آئے گا، ایک اور دشمن تمہارے پاس آئے گا، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ وہ کھلا دشمن ہے انسان کا، ایمان والوں کا کھلا دشمن۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ کامیاب ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرے، جنت کا حقدار ہو جائے، وہ نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے ایمان کی قدر کریں۔ اللہ کی قسم اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو کل ہم بہت خسارہ دیکھیں گے، پچھتاوا دیکھیں گے، دکھ درد دیکھیں گے، ناکامی کیا ہوتی ہے پھر ہم اس ناکامی کو دیکھیں گے۔ آج اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمت دی، اللہ نے ہمیں وہ نعمت دے رکھی ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، ہاں جس کے لیے لوگ روتے بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ ماں باپ۔ ماں باپ، ہر انسان اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ حالانکہ انسان اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے بتاؤ؟ اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ انسان اللہ نے ایسا بنایا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کہ دنیا میں اللہ نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، کچھ کم 18,000 مخلوق۔ ذرا سوچو سوچو، کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی جہنم کو بھجا دے؟ بتاؤ کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی جہنم کو بھجا دے؟ کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی جنت کی قیمت لگا دے؟
جو اللہ کی جنت کو اپنا بنا لے؟ کون سی ایسی مخلوق ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کی جہنم کو بجھا سکتا ہے، ہاں اس سے بچ سکتا ہے۔ اگر دنیا کا سمندروں کا پانی، سارے سمندروں کا، 7 سمندر کا پانی جہنم پر پھینکا جائے، نہیں بجھ سکتی۔ لیکن انسان اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انسان اس جہنم کو بجھانا چاہے جو اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے، جو اپنے گناہوں کی بدولت اپنے لیے بھڑکا رکھی ہے، اگر وہ اپنے گناہوں پر ندامت کر لے، پچھتاوے کا آنسو، ایک آنسو بہا دے، تو اس کا ایک آنسو 7 سمندر سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تم آنسو بہاؤ تو صحیح۔ جہنم کی آگ انسان بجھا سکتا ہے بشرطے کہ وہ خود چاہے تو صحیح، اپنا آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں بڑے سے بڑے عقل والے، بڑے سے بڑی دولت والے، بڑے سے بڑی صلاحیت والے، علم والے، بڑے سے بڑے طاقتور لوگ اگر ایمان والی زندگی نہیں گزاری ہے، اللہ ناراض ہے اور اسی حال میں چلے گئے، رب کو ناراض کر کر اپنی عقلوں سے، مال و دولت سے، طاقتوں سے نہیں بچ سکتے، وہ نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو۔ ایک ایمان والا ایسا اللہ نے بنایا ہے انسان، اگر کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جاؤں تو وہ اپنے رب کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے، جہنم سے پناہ مانگے، اللہ سے معافی مانگے، گناہوں پر افسوس کرے، غم کرے، روئے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، جہنم سے بچ سکتا ہے اگر وہ خود چاہے۔ جنت اتنی بڑی اللہ نے بنائی، دنیا میں کتنی بڑی، اس دنیا سے کئی گنا بڑی اللہ نے جنت بنائی، اور انسان ساری زندگی دنیا میں محنت کرتا ہے تب جا کر ایک گھر بنا پاتا ہے، ایک گھر۔ ساری زندگی محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، نہ بھوک دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ پیاس دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، وہ اپنی بھی کنڈیشن نہیں دیکھتا ہے، اپنی حالت کو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا کیا بن گیا ہے، کیا ہو گیا اس کا، وہ اپنا آپ کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ تب جا کر وہ اپنی زندگی کی ساری کمائی ایک جگہ کر کر ایک گھر بناتا ہے، ایک گھر بناتے ہیں اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ایک گھر سے نہیں، 1000 گھروں سے نہیں، اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دے گا اپنے فرما بردار ایمان والے بندے کو، کئی گنا بڑی جنت، وہ فری میں مل جائے گی، بتاؤ تو صحیح، فری میں مل جائے گی۔ اگر ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے 1000 ہیں، ورنہ ہم چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب جنت کو اپنا کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کر کر، گناہ معاف کرا کر، جب جنت کو اپنا بنا سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، جہنم سے اپنا آپ کو بچا سکتے ہیں، تو ذرا سوچو تو صحیح، ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں؟ بتاؤ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ آج ہم اپنے غموں پر ایسا ہو کر بیٹھ جاتے کہ اتنے بڑے غم ہیں، ہم ان سے بچ نہیں سکتے، غموں کو ٹال نہیں سکتے، یہ غم ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ ارے میرے بھائیو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں ہے۔ دیکھو دنیا سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، دنیا ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں ہے۔ لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، یاد، آج تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اپنے تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کی قدر کر لو، قدر کر لو، ان کو راضی کر لو، ورنہ کل ایک دن ایسا ہوگا جس چیز کے لیے تم ان کو چھوڑ رہے ہو، جس چیز کے چکر میں آ کر تم ان سے دور ہو رہے ہو، ان کو بھلا رہے ہو، ہاں ایک دن ایسا آئے گا وہ چیز تمہارے پاس ہوگی، مال و دولت بھی تمہارے پاس ہوگی، عزت طاقت بھی تمہارے پاس ہوگی، شہرت بھی تمہارے پاس ہوگی، گاڑیاں تمہارے پاس ہوئیں گی، بنگلے تمہارے پاس ہوئیں گے، لیکن یہ ماں باپ، یہ اپنے تمہارے ساتھ نہیں ہوئیں گے۔ یہ ماں باپ، جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوئیں گے۔ آگے جا کر آپ محنت کر کر دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں میرے بھائی، ان کی قدر کر لو۔ اگر ان کو ناراض کریں گے تو میرے بھائی اللہ ناراض ہو جائے گا، ان کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور ہم اپنے ماں باپ کو اگر غموں میں خود گھیر دیں
اگر انہوں کو تکلیفوں میں ہم خود دھکا دے دیں، لوگ کہتے ہیں اجی کون ایسا کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں، ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں باپ کو گھروں سے نکالتے ہیں، ماں باپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برے رویے سے پیش ہوتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ کو اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ماں باپ کو زخم بھی پہنچا رہے ہیں، ماں باپ کے سینے کو چھلی چھلی کر رہے ہیں اپنے الفاظوں سے۔ ہاں، اس دل میں اتنا درد بھر دیا ہے کہ وہ کبھی مسکرا بھی نہیں سکتے۔ ماں باپ کے ساتھ جو انسان اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کس کا ہوگا بتاؤ؟ جو اپنے ماں باپ کو دکھ درد میں کر سکتا ہے وہ کس کو سکھ میں کرے گا بتاؤ؟ جو اپنا آپ سے محبت نہیں کر سکتا وہ کس سے محبت کرے گا مجھے بتاؤ؟ سوچو تو صحیح تم اس بات کے بارے میں۔ ہم اس خیال کو اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ دنیا کی چاہت، دنیا کی رونق، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت یہ ہمارے دل کا سکون ہے، یہ سب کچھ ہے۔ نہ 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 نہ، اگر گھر میں ماں باپ نہ ہو تو گھر کتنا بھی خوبصورت ہو ویران لگتا ہے۔ اگر گھر میں ماں باپ نہ ہوں تو یہ مال و دولت، یہ کھڑی ہوئی گاڑیاں، یہ نوٹوں کی گڈیاں، یہ تمہاری بڑی بڑی ڈگریاں، یہ سکون نہیں پہنچائیں گے اگر ماں باپ نہیں ہے۔ ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا غلط خیال ہے کہ اس سے ہماری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ماں باپ تو ماں باپ ہیں، جب ویران گھر لگے گا بغیر ماں باپ کا تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ سوچو تو صحیح، زندگی کیسی ہوگی؟ آج ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو مصیبتوں میں گھیرتے ہیں۔ سنو میرے دوستو سنو، کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ ہم دنیا کے پیچھے دوڑیں گے اپنوں کو بھلا کر، کل سب کچھ ہمارے پاس ہو جائے گا لیکن اپنے نہیں ہوئیں گے، اپنے نہیں ہوئیں گے۔ یہ زندگی سب کچھ حاصل کر کر اپنا آپ کو تنہا اکیلا محسوس کرے گی۔ آپ کو آپ کی دولتوں میں سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ جو سکون ماں باپ کو مسکراتے دیکھتے میں ملتا تھا، جو سکون ماں باپ کے پیروں کو دابنے میں ملتا تھا، جو سکون ماں باپ کو کھانا کھلاتے میں، پانی لا کر دینے میں ملتا تھا، اب وہ سکون گڈیاں لینے میں، گاڑیوں میں گھومنے میں، لگژری محلوں میں رہ کر سکون نہیں ملے گا، وہ سکون نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، وقت رہتے ماں باپ کی قدر کر لو ورنہ کل سب کچھ ہوگا، ماں باپ نہ ہوئیں گے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ انسان کا تو سپنا ہی یہ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کا تو سپنا ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اچھی زندگی گزاریں، ہمارے ماں باپ وہ راحت دیکھیں جو کبھی ہم نے نہ دیکھی ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں ویسے کریں، ایسی زندگی گزاریں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ وہ سکون محسوس کریں جو بھلی ہم نہ کریں لیکن ماں باپ کریں ہمارے محسوس۔ لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کو کن غموں میں گھیر دیا؟ کرنا تو یہ تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنتے، اپنے ماں باپ کو راضی کرتے، اپنے ماں باپ کے حکموں پر اپنی زندگی بسر کرتے، ان کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو ناراض، ان کو تکلیف دی، ان کی باتوں کے خلاف ہو گئے، ان کے کام کرنے سے ہم نے انکار کر دیے، ان کو گھروں سے دھکے مار کر نکال دیے، ان کو بھوکے کر دیے، ہم نے کھانے کو تک نہیں پوچھا، ہم نے ان سے ان کا حال کو نہیں پوچھا، آج ہم نے ان کو تنہا کر دیا، تنہا کر دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کل اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک صحابی موت قریب ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کو بلوایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، نہیں پڑھا جا رہا۔ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ سنو سنو، ماں باپ کو تکلیف دینے والوں سنو، ماں باپ کے ساتھ کڑوی باتیں کرنے والوں سنو سنو، ماں باپ سے زیادہ اوروں کو اہمیت دینے والوں اور چیزوں کو زیادہ دل میں بسانے والوں سنو۔ ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو ہم سے چھین لیا جاتا ہے؟ کون ہم سے ناراض ہو جاتا ہے؟ پھر جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، جب ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت قریب ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کہا کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟
کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ ماں۔ ان کی ماں کو بلایا گیا اور ان کی ماں سے پوچھا کہ تم اس سے ناراض ہو؟ کہ ہاں جی میں ان سے ناراض ہوں۔ ماں ناراض ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، صحابی سب جنتی ہیں، سب جنتی، سب کو جنت دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ سب جنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو جنت دیں گے۔ صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کو دیکھے ہوں اپنی آنکھوں سے، ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان قبول کیا ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور انہوں کو اللہ سب کو جنت دے گا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جو اس حال میں مرا، میں آپ کو اپنے طریقے سمجھاتا ہوں، جو اس حال میں مرے گا کہ ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، تو اس کو جنت نہیں ملے گی۔ پھر وہ صحابی بھی ہو، صحابی ہونا نصیب نہیں ہوگا، اس کو صحابی ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ماں باپ کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ماں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم ناراض ہو؟ کہ ہاں جی ناراض ہوں، معاف کرتے ہو؟ کہ دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ کڑوے الفاظوں کی بدولت، کڑوے جملوں کی بدولت اللہ کے نبی نے کہا اس کو صحابی ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا اگر تم نے معاف نہیں کیا، یہ مرتی سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا، مرتی۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ میرے بھائیو، ماں باپ کی عزت کرو، عزت کرو۔ کل سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، ماں باپ نہیں ہوئیں گے۔ آج ماں باپ کی اہمیت سمجھو، ان کی عزت کرو۔ اللہ کی قسم جو سکون ماں باپ سے محبت کر ملتا ہے وہ مال و دولت سے کر نہیں ملے گا۔ وہ دنیا کی چاہت رکھ کر، دنیا کی رونق کی طرف دوڑ کر، لوگوں کو اپنا بنا کر، دنیا کو اپنا بنا کر اپنے قدموں میں لا کر وہ سکون نہیں ملے گا جو ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے میں ملے گا۔ جب ہمارے گھر ویران لگتے ہیں، گھروں میں رونق نہیں ہوتی ہمارے ماں باپ کے بغیر، تو ہماری زندگی میں کہاں سے رونق ہوگی؟ ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ میرے بھائیوں، وقت رہتے قدر کر لو۔ ایک وقت ایسا آئے گا یہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اور ضرور آئے گا۔ ہم تھوڑا سوچیں، کل سب کچھ ہوگا لیکن یہ لوگ نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہوگا؟